السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: النصر مع الصبر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، ابھی میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو، تم اللہ کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تم بہترین امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہماری تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نکالی گئی ہو۔ اور تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہماری کتنے اچھے انداز میں تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے قرآن مجید میں ہماری تعریف کی گئی ہے، ہم ہماری زندگی کو اسی طریقے سے گزارنے والے بنیں کہ ہم لوگوں کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، ہر اعتبار سے ہماری ذات سے لوگوں کا کچھ فائدہ ہو جائے، ہم کسی کے کام آ جائے، کسی کی مدد کے لیے ہمیشہ ہم تیار ہوں۔ مختلف قسم کی خدمات ہے، مختلف قسم کی لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ یہاں پر اللہ رب العزت ہم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو، تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دین کی ایک ایک بات لوگوں کو پہنچانے والے بنے ہیں۔ یہ نفع ہے اصل، جو ہم کو معلوم ہے دین کے بارے میں، وہ ہم لوگوں تک پہنچائے، اور لوگوں سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، لوگوں سے اعمال کے بارے میں جو کوتاہیاں ہوتے ہیں، ہم ان کو ان برائیوں سے بچانے والے بنے، ان کی اصلاح کریں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہمیں معلوم ہو ان کی رہبری کریں، تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے
اس طرف اشارہ کیا ہے کہ تم لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، ان کے اعمال میں جو کوتاہیاں ہوتی ہے اس کے لیے تم مددگار بنو، ان کی رہبری کرو، ان کو سمجھاؤ۔ یہ فائدہ اگر ہماری ذات سے لوگوں کو پہنچ جائے تو پھر ان کی آخرت بن سکتی ہے، اور اس عمل سے اللہ ہم سے بہت خوش ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہوں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے، ہمیشہ لوگوں کی خدمت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار رہتے تھے، ہر قسم کی خدمت کرتے تھے، ہر قسم کی مدد کرتے تھے۔ ہم ان کے امتی ہیں، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ہمیں چلنا چاہیے، اور اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمارے اثرات لوگوں پہ اچھے پڑیں گے، تو پھر وہ بھی اس کام کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اسی طریقے سے دین پھیلتا گیا۔ ہم کو جو معلوم ہے دین کے بارے میں، ہم لوگوں کو جو ہے اس کی دعوت دیں، اخلاق کے ذریعے سے یہ دین کی باتیں ان تک پہنچائے، تاکہ انہیں عمل کرنا آسان ہو اور انہیں زندگی گزارنے کا ایک صحیح راستہ میسر ہو۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محنت کیے تھے اس بارے میں، اسی لیے تو دین ہم تک پہنچا ہے۔ یہ آیت اسی لیے نازل ہوئی تھی، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو، تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ بہت پیاری قرآن مجید کی یہ آیت ہے۔ اللہ ہمیں یہ سمجھا دے اور ہمیں لوگوں کی رہبری کرنے والا بنا دے اللہ تعالیٰ، ہمارے ایمان کو کامل ایمان بنا دے اللہ تعالیٰ، ہم بذات خود بھی عمل پیرا ہوں، اور لوگوں کی جو ہے ان کوتاہیوں کو جو ہے دور کرنے کے لیے ہم جو ان کی مدد کر سکتے ہیں، اللہ ہمیں اس قابل بنا دے، ویسی صلاحیتیں ہمیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النصر مع الصبر، صبر کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ کسی معاملے میں ہم صبر کریں گے تو پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ ہر مصیبت پر ہم صبر کریں، ہر پریشانی پر ہم صبر کریں، اللہ سے مدد مانگیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ ایسا فرما رہے ہیں، دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النصر مع الصبر، صبر کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اسی لیے بہت سارے جو ہے مسائل ہم پر آتے رہتے ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہم پر آتے رہتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ ہم صبر کریں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ ہم جو صبر کریں گے وہ وقت تو نکل جائیں گا، اور پھر آگے پھر اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے۔ اسی لیے ان دو باتوں کو ہم ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے دنیا میں لائے گئے، ہم دین کے اعتبار سے ہمارے دوسرے بھائیوں کا کچھ فائدہ ہو جائے، ہم کسی کے استعمال میں آ جائیں، اور مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں اور مسائل میں صبر کرے اور اللہ سے مدد طلب کرے۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی اور ہمارے تمام مسائل
حل ہوں گے۔ بس انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایک مسائل و پریشانی میں صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے مدد طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔